نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افتعال پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ باب افتعال میں اگر فا کلمہ وہ 8 حروف ہوں تو اس میں ہے کہ اگر عین کلمہ ان 6 حروف میں سے ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان میں سے اگر عین کلمہ صاد آئے، جیسا کہ یہ مثال ہے خصمہ، تو اس کو باب افتعال پہ لانا ہو تو لفظ بنے گا اختصمہ۔ تو کرنا کیا ہے، جو باب کی تا ہے اس کو صاد سے بدل دینا ہے۔ صاد کیا ہے، یہ اصل حرف ہے جو اصل ہے، تو باب کی تا کو مصدر کے عین کلمہ سے بدل دیں گے تو یہ لفظ بنے گا اختصمہ سے اختصمہ۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر 2 ہم جنس حرف متحرک آئیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ادغام کر دو، اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ اور ادغام کبیر یہ ہے کہ اگر 2 ہم جنس حرف متحرک آ گئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن نہیں ہے تو آپ اس کو خود ساکن کریں اور اس کے میں ادغام کر دیں، تو یہ لفظ بن جائے گا، اصل میں یہ بنا اختصمہ۔ سوری، یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اچھا، 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جیسے جو ہمارا پہلا لیکچر ہوا ہے اس میں آ رہی تھی ید داکیرو، تو ید داکیرو بن گیا، وہ ایک کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن ہے کہ 2 ہم جنس حرف متحرک آ گئے ہیں، ساکن ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو دیکھنا ہے کہ پہلے متحرک کا ماقبل ساکن ہے، اگر ماقبل ساکن مل جائے تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ اس قانون کے تحت اس صاد کی جو حرکت ہے وہ اس خا کو مل گئی تو یہ خود ساکن ہو گیا۔ ابھی یہ ساکن ہوا تو اس صاد کا صاد کے اندر ادغام ہو جائے گا تو یہ لفظ بنے گا اختصمہ۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر باب افتعال میں اگر یہ شکل اختیار کر لی جائے تو اس کا حمزہ وصلی جو ہے وہ لکھنے میں بھی گرا دیا جاتا ہے تو لفظ آپ کو ملے گا خصمہ۔ تو یہ خصمہ جو ہے اگر اس کو ڈائریکٹ دیکھیں تو خصمہ سے یہ باب تفعیل کا لفظ ہو تو پھر یہی بنتا ہے، فعالہ کے وزن پہ خصمہ سے خصمہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو معنی بتائیں گے کہ اس میں خوبیاں باب تفعیل کی ہیں یا باب افتعال کی ہیں۔ تو اسی طرح یہ لفظ بھی کیا بنے گا جی، یختصمو سے یختصمو، پھر پہلے صاد کی زبر جو ہے خا کو ملی، یا خصصمو، تو پھر خا کے بعد صاد کو ہم نے ادغام کر دیا، یا خصمو، تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اس عین کلمہ کی حرکت کے مطابق فا کلمہ کی حرکت کو زبر کو ہم نے کسرہ تبدیل کر دیا تو یہ لفظ بنے گا یخصمو۔ اور اسی کے اوپر اگر دوسرا لفظ آئے گا وہ آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ہوئی جی، چونکہ اس کی میں نے بے شمار کتابیں کنسلٹ کی ہیں، زیادہ تر الفاظ ہم چونکہ قرآن پاک کو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی لفظ ایسے نہیں ملے جس میں باب میں عین کلمہ ثلاثی مجرد میں سین ہو تو باب افتعال سے آیا ہوا ہو تو کوئی لفظ مثالوں میں ہم ایڈ کر لیں، تو ہم نے اسی مثال کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ باقی کوئی آئے گا جنرل سپوکن یا ریٹن عربک میں، وہ آپ کو قاعدے کا پتہ ہونا چاہیے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وما علینا جی، اگر عین کلمہ ان 6 میں سے کوئی ہو، تا، سا، جیم، را، دال اور زال میں سے، ایک مثال لیتے ہیں ہم دال کی، تو دال کی مثال یہ ہے ہدایہ، ہدایتن۔ تو اس میں عین کلمہ چونکہ دال ہے اور یہ قرآن پاک میں باب افتعال سے مستعمل ہے تو ہم نے اسی مثال کے اوپر اکتفا کیا ہے، باقی کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا۔ تو دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے یہاں پہ۔ قانون یہ ہے کہ اہتدیا، تو جب شرط پوری ہو گئی کہ دال جو ہے وہ عین کلمہ آ گیا تو ہم نے باب کی جو تا ہے اس کو دال سے بدل دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا ہے، اہتدیا،
تو یہ لفظ بن جائے گا باب افتعال سے افتعالہ کے وزن پر. تو تا کو جب ہم دال سے بدلیں گے یہ، تو یہ لفظ بن جائے گا اہدد یا. اہدد یا میں دو ہم جنس حروف متحرک آ گئے. پہلا متحرک کا ماقبل چونکہ ساکن ہے تو ہم اس دال کی زبر کو فتحہ کو ہا کو دے دیں گے. تو یہ لفظ بنا اہدد یا. تو یہ لفظ کیا بنے گا جی؟ چونکہ دال کا یہ دال ساکن ہے، یہ دال متحرک ہے، ادغام ہوگا، یہ لفظ بنے گا اہدد یا. اہدد یا میں کیا ہوگا؟ یہ لفظ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا خصما میں، وہاں پہ وہ حمزہ کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے جو وصلی ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا حد یا. حد یا میں یا حروف علت متحرک ہے، ما قبل اس کا زبر کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ الف سے بدل لیں گے، تو یہ لفظ بنے گا حدا. تو اس کو ہم لکھنے میں کیا کریں گے؟ یہ الف مقصورہ کی شکل میں لکھیں گے، اور یہ ایسے اس زبر کی بجائے یہ یہاں پہ کھڑی زبر ہم لکھ دیں گے، اس کو ہم گرا دیتے. تو یہ اس شکل میں آپ کو لفظ نظر آئے گا حدا. آگے فعل مضارع پہ چلتے ہیں. یہتدیو یفتعیلو کے وزن پر. یہتدیو تو دال کی حرکت ماقبل ہا ساکن کو دی، تو یہ یہدیو ہو گیا. تو دال کا دال کے اندر ادغام کیا تو یہدیو ہو گیا. تو یہدیو میں کیا ہے جی؟ یا حرف علت مضموم ہے، ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے، قانون ہے یہ، تو اس کی حرکت حذف ہو جاتی ہے. تو اس کی جب حرکت حذف ہوئی تو یہ ساکن ہو گیا، یہ لفظ بن گیا یہدی. یہدی میں اگر قانون یہ ہے کہ اس فا کلمہ کو عین کلمہ کی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ دال کسرہ کے ساتھ ہے تو اس ہا کو زبر کی بجائے ہم نے کسرہ دے دی، تو یہ لفظ بنے گا یہدی. تو یہدی لفظ قرآن پاک میں مستعمل ہے. وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا مبالغے کے ساتھ، جو بھی اس کی خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی استعمال ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.